میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام مستورات، آج قرآن مجید کے تیسرے پارے کے اہم مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ صحیح بات بیان کرنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تیسرے پارے کا آغاز، پہلی آیت، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جتنے بھی رسول ہم نے مبعوث کیے ہیں، رسالت اور نبوت کے منصب کے اعتبار سے تو سب برابر ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے، خصوصیات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر مرتبہ عطا فرمایا۔ کسی پیغمبر، کسی رسول کو اللہ نے یہ شرف نصیب فرمایا کہ ان کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہوئے، جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسے معجزات نصیب فرمائے کہ جن معجزات کو دیکھ کر اور ان کو سن کر، ان معجزات کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کے دین میں داخل ہو گئے، کیونکہ وہ معجزات خلاف عادت تھے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسے بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں اور بہت سارے معجزات سے نوازا، وہیں آپ کا سب سے بڑا علمی معجزہ یہ قرآن مجید ہے کہ آج کی جدید سائنس بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکی ابھی تک جن حقائق کو، جن باتوں کو قرآن مجید میں آج سے 1400-1500 سال پہلے بیان کر دیا گیا، اور اس معاملے پہ ریسرچز ہو چکی ہیں۔ آپ گوگل پہ جائیں، وہاں پہ لکھیں میراکلز کے نام سے، تو آپ کو قرآن مجید کے معجزات جو زندہ و جاوید ہیں معلوم ہوں گے۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر قرآن مجید کی جو سب سے اہم اور فضیلت ودی آیت، جس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس کا ذکر ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کی کرسی کا ذکر ہے۔ اس کرسی سے مراد اس طرح کی کرسی نہیں جیسے ہمارے ہاں یہ کرسیاں ہوتی ہیں، اس کرسی سے مراد اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی طاقت ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ واسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اس کی قدرت نے۔ آیت الکرسی، اس کے اندر جو ہے نا تقریباً 17 دفعہ اللہ رب العزت کا نام واضح طور پہ یا اشارتاً ذکر ہوا ہے۔ آیت الکرسی کے اندر 50 کلمات ہیں اور 10 جملے ہیں۔ ہر جملہ اللہ رب العزت کی توحید، اللہ کی کبریائی، اللہ رب العزت کی طاقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے پارے کی جو آیت ہے، جہاں سے یہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اپنے جو ایمان والے میرے بندے ہیں، ان کا دوست، ان کا رب خود ہے، اور وہی ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مکالمہ، ڈائلاگ ذکر کیا ہے، جو انہوں نے نمرود کے ساتھ کیا تھا۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، اور پورا مکالمہ آپ نے سنا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کیا کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ تو
تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عقل کا اندھا کہیں کچھ اور سمجھ رہا ہے، موت و حیات کا مطلب اس کے ہاں کچھ اور ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تو وہ ہیں جو مردوں کو زندہ بھی کرتے ہیں، جہاں زندگی کا تصور نہیں ہوتا وہاں بھی زندگی پیدا فرماتے ہیں۔ تو یہ سمجھ رہا تھا کچھ اور، تو اس نے بھی ایسے ہی کہا اور کر کے بھی دکھایا۔ جو سزائے موت کا مجرم تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جو رہا ہونے والا تھا اس کو سزا دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو اس کے جواب میں وہ کچھ کہہ نہیں سکا، لاجواب ہو گیا۔ یہ ذکر کیا۔ اسی طرح وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے یقین تو ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ مردوں کو روز محشر کیا کریں گے، دوبارہ سب کو زندہ کریں گے، لیکن مجھے اس کا مشاہدہ کرا دیں۔ تو اللہ رب العزت نے مشاہدہ کروایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے، آپ نے تفصیل سنی ہے، 4 پرندوں کو پالا، لیا، ان کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کا قیمہ بنایا، قیمہ بنا کر مکس کیا اور ملا کر 4 الگ الگ جگہوں پر ان کو پھیلا دیا، بکھیر دیا، اور پھر اللہ کے حکم سے ان پرندوں کا، جو کہ الگ الگ پرندے تھے، ان کا نام لے کر ان کو جب بلایا تو سبھی زندہ ہو کر ان کے پاس چلتے ہوئے ان کی خدمت میں آئے۔ اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ ان کے سر، جو سری تھی نا، وہ انہوں نے اپنے پاس ہی رکھی تھی، بقیہ دھڑ مکس کر دیے تھے۔ اب ہر ایک زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور آ کر کیا کہتا ہے جی کہ مجھے میرا سر واپس کر دیں۔ ان سے اپنا سر کا مطالبہ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے دکھایا کہ کیسے میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ اسی طرح اسی پارے کے اندر سیدنا عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی پر سے گزرے، بستی کے پاس سے جو تباہ و برباد ہو چکی تھی، تباہ حال تھی، تو ذہن میں سوچا کہ یہ بستی ختم ہو چکی ہے، دوبارہ یہ زندہ کیسے ہوگی؟ صرف سوچا، یقین تھا کہ زندہ ہوگی، لیکن اس کی حالت کو دیکھ کر دل میں خیال آیا کہ یہ بھی کبھی زندہ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کو اس کا مشاہدہ یوں کروایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام پر ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی؟ موت طاری کر دی۔ 100 سال تک عزیر علیہ السلام موت کی حالت میں رہے، اور 100 سال کے بعد دوبارہ اللہ نے زندہ فرمایا تو کیا دیکھا؟ وہی بستی، وہ شاد و آباد، جہاں کبھی رونقوں کا تصور نہیں تھا، وہاں پر اب رونقیں ہی رونقیں تھیں۔ اتنا عرصہ اللہ رب العزت نے ان کو انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا، تو سارا مشاہدہ اللہ نے کروا دیا۔ تو مجموعی طور پر اگر پہلے سپارے کو بھی ساتھ ملا لیں، اور یہ دوسرے پارے کو بھی ساتھ ملا لیں، اور تیسرے کو بھی ملا لیں جو سورہ بقرہ ہے، تو اس کے اندر 5 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا ہے مردوں کو زندہ کرنے کا۔ نمبر 1 جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا، یاد ہے نا جی، اسے زندہ کیا۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ بنی اسرائیل کے چند لوگ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب کوہ طور پر چلے گئے تو وہاں سب کو موت آ گئی، اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ 2 واقعے ہو گئے۔ تیسرا واقعہ جو دوسرے پارے کے اختتام پہ گزرا تھا، وہ جو طاعون کی بیماری سے ڈر کر بھاگے تھے، اللہ رب العزت نے سب کو موت دے دی، سبھی مر گئے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے سب کو زندہ بھی فرمایا۔ کتنے واقعے ہو گئے جی؟ 3۔ چوتھا واقعہ عزیر علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے ان پر موت طاری کر دی، بعد میں زندہ کیا۔ اور 5واں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے 4 پرندے جن کے گوشت مکس کیے تھے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ بار بار سمجھایا کہ جو رب یہ کر سکتا ہے وہ روز محشر قیامت کے دن بھی ان مردوں کو اسی طرح قبروں سے دوبارہ اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ تیسرے پارے میں جو خاص مضمون ہے وہ کیا ہے جی؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور بار بار مختلف انداز سے اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ کس طرح ترغیب دی؟ فرمایا جیسے ایک کسان ہے، وہ زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے، لیکن وہ ایک دانہ جب اگتا ہے، گندم کا دانہ مثال کے طور پر، تو اس سے کتنی بالیاں بنتی ہیں؟ 7۔ اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال کے اندر 100 دانے،
تو زمین کو دیا تھا 1 دانہ اور زمین نے واپس کیے 700 دانے، تو فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسا ہی ہے۔ سبحان اللہ، کہ 1 روپیہ اگر اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت لاکھوں گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو شخص ریاکاری سے خرچ کرتا ہے دکھلاوے کے لیے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کی مثال یہ بیان فرمائی ہے، فرمایا کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکل، یہ تو اس کی مثال ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کمثل صفوان علیہ تراب فاصابه وابل فترکه صلدا، آیت نمبر 264 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 کہ جو ریاکاری سے خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کی مثال پتہ کیسے ہے کہ ایک چٹان ہے، اس چٹان کے اوپر مٹی کی تھوڑی سی تہ بن گئی، اب کسی شخص نے اس مٹی کی تہ کے اندر کیا کر دیا جی، بیج بو دیا۔ اب اس مٹی کی تہ میں جو چٹان کے اوپر تہ جمی ہوئی ہے اس میں اس نے بیج بویا، لیکن ہوا یہ کہ تیز بارش آئی، اور تیز بارش جب پڑی تو چونکہ مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی چٹان کے اوپر، جب بارش برسی تو بارش کے برسنے سے وہ چٹان صاف ہو گئی، ساری مٹی بھی بہہ گئی اور ساتھ میں اس کا بیج بھی بہہ گیا، تو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، محنت ساری ضائع گئی۔ جو ریاکاری سے خرچ کرتا ہے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے، تو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، یہ آیت نمبر 267، اس میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو اللہ نے تمہیں پاکیزہ پاک مال دیا ہے اس پاکیزہ مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ خرچ کرنے کے بارے میں اصول یہ بتایا کہ اچھی چیز اللہ کے نام پر دو، اللہ کے راستے میں ایسی کوئی چیز نہ دو کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ اگر وہ چیز تمہیں دی جائے تو تم کبھی بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار، تو جو چیز خود لینا نہیں چاہتے ہو وہ چیز کس منہ سے اللہ کے نام پر دیتے ہو۔ ہمارے ہاں عام طور پہ مستورات بھی اگر میری آواز سن رہی ہیں تو خاص طور پہ مستورات ایسے کرتی ہیں، کوئی چیز خریدی یا کوئی گھر میں چیز جو پسند نہ آئی تو کیا اللہ کے راستے میں دے دو، چلو بازار سے کوئی چیز کپڑا خریدا پسند نہیں آیا چلو صدقہ کر دو، تو یہ کوئی اچھی سوچ نہیں ہے کہ جو چیز خود کو پسند نہیں ہے چلو جی اللہ کے نام پر دے دو، فرمایا اللہ کے نام پر اچھی چیز دو اور پاکیزہ چیز دینی چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہے کہ تم ردی چیز اللہ کے نام پر نکالا کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انہی آیات کے اندر ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے، آیت نمبر 271، اس میں فرمایا کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو 2 طریقے ہیں، سر عام ظاہر کر کے اعلانیہ طور پہ تب بھی دے سکتے ہو، اور چھپا کر کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو یوں بھی دے سکتے ہو، لیکن بہتر کیا ہے فرمایا چھپا کر دو، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، بہتر یہ چھپا کر دو اور فقراء کو محتاجوں کو دیا کرو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ان آیات میں سب سے ایک اہم مسئلہ شریعت اسلامیہ کا حرمت کے اعتبار سے وہ بیان فرمایا ہے، سود کی حرمت۔ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سودی معاملات اور لین دین میں مددگار بننے والا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایسا شخص روز محشر قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کی حالت پتہ کیسے ہوگی کہ کسی آدمی پر کوئی جادو کے اثرات ہو جائیں یا وہ پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، تو عجیب و غریب حرکتیں بے وقوفوں والی کرتا ہے، دیوانہ سا بنا پھرتا ہے۔ فرمایا سودی آدمی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اسی حالت میں پیش ہوگا کہ جیسے خبتی قسم کا کوئی آدمی ہوتا ہے نا، تو اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اور اگر آپ مشاہدہ کریں تو جو سود خور ہے نا، جو سود کھاتا ہے، اس کی حالت دنیا میں بھی ایسی ہوتی ہے، اسے چین سکون نہیں ملتا، پریشان، بے چین، ہر وقت فکر مندی اور ٹینشن میں اس پہ سوار رہتی ہے۔ فرمایا، اور خاص طور پہ جو بات ارشاد فرمائی، اور یاد رکھیں یہ کسی اور جرم کے بارے میں اللہ نے نہیں بات، بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے جرم ہیں، لیکن کسی اور جرم کے بارے میں نہیں فرمایا، لیکن سود کھانے والے کے بارے میں فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آتے سود لینے سے کھانے سے تو یاد رکھو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے ساتھ پھر اعلان جنگ ہے۔
اور جب اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے تو ایسا شخص کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں کل کے درس قرآن میں بے شمار میں نے مسائل آپ کے سامنے جو دوسرے پارے میں آئے ہیں، تو اس پوری سورہ بقرہ کے اندر چونکہ مسائل احکامات بہت زیادہ تفصیل سے ہیں، اس لیے سورہ بقرہ کا اختتام جو تیسرے پارے میں ہو رہا ہے وہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ جتنے حکم تمہیں دیے ہیں نا، یہ سارے کے سارے حکم تمہاری طاقت کے اندر ہیں، تمہاری طاقت سے باہر نہیں ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ رب العزت کی اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی شان بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا اصول بھی یہی ہے کہ وہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی بات کا مکلف نہیں بناتے، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالتے۔ جو بھی حکم دیا گیا ہے وہ عین انسان کی طاقت میں ہے۔ اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اپنے رب کے حضور یہ دعا کیا کرو کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں، ہم سے غلطی ہو جائے۔ اور یاد رکھیں اگر انسان دین پر عمل کرنا چاہتا ہے لیکن عمل کرنے میں کچھ کوتاہی بغیر ارادے کے اس سے ہو جاتی ہے، ارادہ تو نہیں ہے، کرنا تو نہیں چاہتا، لیکن بھول چوک اگر ہو جائے تو اللہ رب العزت معاف انشاءاللہ کریں گے۔ کیوں کہ یہ دعا میرے رب نے خود سکھائی ہے کہ اپنے رب کو یوں کہا کرو کہ یا اللہ اگر بھول جائیں تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اور فرمایا اگر ایسے کرو گے نا تو اللہ تمہیں کفار پہ غلبہ بھی عطا فرمائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ تم یہود و نصارہ جیسے برے انجام سے بچ جاؤ گے۔ یہاں پہ سورہ بقرہ کا اختتام ہوا۔ آگے تیسرے پارے کی سورت ہے سورہ آل عمران۔ یاد رکھیے حضرت عمران حضرت مریم کے والد کا نام ہے، حضرت مریم کے والد حضرت عمران، ان کا چونکہ ذکر ہے، ان کی اولاد کا بھی ذکر ہے، تو اسی وجہ سے سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ آل عمران۔ آل عمران کا معنی کیا جی؟ عمران کی اولاد، تو آل عمران حضرت عمران کی اولاد کا ذکر ہے۔ اس سورت کے اندر 200 آیات اور 20 رکوع ہیں، مدنی سورت ہے، اور دونوں صورتوں میں ربط بھی واضح ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز بھی کس سے ہوا تھا؟ الف لام میم، اور سورہ آل عمران کا آغاز بھی کس سے ہو رہا ہے؟ الف لام میم، حروف مقطعات سے۔ اور حروف مقطعات کیا ہیں؟ دراصل اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہے۔ جو کفار مکہ کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن اس جیسا تو ہم چاہیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو پھر الف لام میم اور اس قسم کے حروف ارشاد فرمائے کہ الف لام میم میں 3 حرف ہیں، الف ہے، لام ہے، میم ہے، تو تم بھی کوئی جیسا بنا کر دکھاؤ۔ اور وہ نہیں بنا سکے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، 3-4 جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو چیلنج ہوا، لیکن ایک مرتبہ بھی وہ چیلنج پورا نہیں کر سکے اور قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی بنا نہیں سکے۔ اور ایک بات بڑی خاص بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم، الف لام را، حامیم، حامیم عین سین قاف، یا اور اس قسم کے حروف مقطعات، جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے نا، ان صورتوں میں حروف مقطعات کے فوراً بعد جو آیت آتی ہے عام طور پہ اس آیت میں قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر ہے۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری ہمت ہے ہی نہیں، یہ انسانی بس میں ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی کلام بنا سکے۔ یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا۔ چنانچہ اس صورت کے اندر 80 کے قریب آیات میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست مخاطب کیا کس کو؟ اہل کتاب کو۔ سورہ بقرہ میں بھی اہل کتاب کو مخاطب کیا تھا، یہودیوں کا ذکر میں نے بتایا تھا، یہودی بھی اہل کتاب ہیں، عیسائی بھی اہل کتاب ہیں۔ فرق یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں یہودیوں کو مخاطب کیا تھا، سورہ آل عمران میں عیسائیوں کو مخاطب کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وفد جس میں 60 کے قریب عیسائی تھے، اور یہ نجران کے عیسائی تھے، بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر بحث شروع کر دی، مباحثہ۔ اور اس مباحثے میں کیا کر رہے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے لگے اور اس قسم کی اور باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ان باطل نظریات کا جواب دینے کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا ہے۔ فرمایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا خدا کہتے ہو یا خدا کا بیٹا کہتے ہو یا 3 خداؤں میں سے ایک خدا کہتے ہو، یہ سب کے سب تمہارے
باطل نظریات ہیں۔ سورہ آل عمران کا جو حصہ تیسرے پارے میں ہے، کیونکہ ہم تیسرے پارے کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں، اس میں 3 طرح کے واقعات کا ذکر آتا ہے۔ ایک واقعہ تو حضرت مریم کی پیدائش کا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت مریم کے والد کا نام کیا تھا، میں نے ابھی بتایا ہے، حضرت عمران۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ نے مجھے کوئی اولاد اگر عطا کی تو اس اولاد کو، اپنے بچے کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیا کر دوں گا، وقف کر دوں گا۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ اللہ نے بیٹا نہیں دیا بلکہ بیٹی عطا فرمائی، نام رکھا مریم، اور اس کے بعد حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ نے ان کو جا کر پیش کر دیا بیت المقدس کے جو متولی تھے، کون تھے جی؟ حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، جو رشتے میں حضرت مریم کے خالو لگتے ہیں، ان کے سپرد کر دیا کہ آپ اس بچی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو بیت المقدس میں اپنی کفالت میں رکھا۔ تو قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ جن پھلوں کا موسم ہی نہیں ہے وہ پھل حضرت مریم کے پاس پڑے ہیں۔ پوچھا ہے مریم انا لکی ھذا، کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا من عند اللہ، میرے اللہ نے دیے ہیں مجھے۔ تو تبھی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی اور فرمایا، عرض کیا کہ اے اللہ، جب آپ حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتے ہیں تو مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں، جب میری عمر 100 سال سے زائد ہو چکی ہے، اس بڑھاپے میں آپ مجھے اولاد بھی عطا کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا کس کا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کا، اور ان کے بیٹے کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی تجویز کر دیا۔ کیا نام رکھا جی؟ یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ فرمایا کہ وہ یحییٰ جو تمہارے بیٹے عطا ہوں گے تمہیں، وہ ان میں 4 باتیں ہوں گی۔ مصدقم بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ وسیدن، تقوی اور پرہیزگاری کے امام ہوں گے۔ وحصوراً، پاک دامن ہوں گے۔ اور ونبی من الصالحین، نبی ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے 4 خصوصیات ان کی بیان فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ تیسرا واقعہ جو ان آیات میں بیان ہوا ہے وہ حضرت مریم کی اولاد کا ذکر ہے۔ حضرت مریم کی اولاد، عام طور پہ جو اللہ کا نظام ہے، جو اللہ نے کائنات میں بنایا، وہ یوں ہے کہ میاں بیوی دونوں ہوں تو اولاد پیدا ہوگی، بغیر باپ کے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، بغیر ماں کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اور اظہار یوں فرمایا کہ سیدہ مریم علیہ السلام، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ فرشتے آئے اور آ کر خوشخبری دی۔ قالت انا لکی، قالت انا یکون لی، میرے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس رب نے عطا کرنا ہے وہ سبھی قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس ہر طرح کی قدرت ہے۔ اور یہی ہوا، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اور حضرت مریم کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بیٹے کا نام کیا جی؟ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام۔ اب قوم نے سوال کیا کہ اے مریم یہ کیا ہے، بیٹا کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا بیٹے کی طرف کہ بچہ خود بتائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں، پنگھوڑے میں، جو جھولا جھلانے کی عمر ہے، اس عمر میں کلام کیا، اور کلام کر کے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیوں کہ بعد والوں نے ان کو خدا بنانا تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دینا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے کہلوایا۔ کیا کہلوایا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اور وجعلنی نبیا، اور مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نجران کے عیسائی، یہ نجران یمن کا علاقہ ہے، وہاں کے عیسائی آئے تھے کتنے جی؟ 60۔ تو انہوں نے جب یہ بحث مباحثہ بہت کیا نا تو بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو کچھ سمجھایا مانتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کو اچھا ایسا کر لیتے ہیں، اب اس میں کیا کر لیتے ہیں؟ مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ
مباہلہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیں عیسائیوں سے کہ اپنے بچوں کو بھی لے آؤ، اپنی عورتوں کو بھی لے آؤ، خود بھی آ جاؤ کھلے میدان میں، اور ہم بھی آتے ہیں اپنے بچوں کو، عورتوں کو، اور خود بھی آتے ہیں میدان میں، اور میدان میں جمع ہو کر ہم یہ دعا کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت نازل کر دے۔ اس کو کیا بولتے ہیں جی؟ مباہلہ کرنا، مباہلہ کرنا، کہ جو حق پر ہو اے اللہ اس کو واضح فرما دے، اور ہم میں جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت فرما دے۔ تو کیا ہوا؟ ان سب کے سب عیسائیوں نے میدان چھوڑ کر بھاگنا ہی مناسب سمجھا، کسی نے چیلنج قبول نہیں کیا اور مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ اس بات پر آمادہ ہوا کہ ہم آپ کو جزیہ ٹیکس ادا کر کے آپ کی حکومت کے ماتحت ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کا جو وہ حصہ جو تیسرے پارے کے اختتام پر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت، جب بھی ہم آپ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ایک خاص لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی امامت ہم امام الانبیاء کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ معراج کی رات حضور پاک علیہ السلام نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی اس آیت نمبر 81 جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ اے میرے نبیوں، اگر تمہاری زندگی میں تمہیں یہ موقع ملے کہ آخری پیغمبر جو آنے والے ہیں اگر وہ تمہارے دور میں آ جائیں اور تمہیں ان کا زمانہ نصیب ہو جائے تو تم سب اس بات کا عہد کرو کہ تم کیا کرو گے؟ ان پر ایمان لاؤ گے۔ حضور پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بارے میں سارے انبیاء سے اللہ نے اقرار کروایا۔ الفاظ یہ ہیں قرآن مجید کے، فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے میرے پیغمبرو تم ضرور اس آخری پیغمبر پر ایمان بھی لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی ہر قسم کی حمایت اور مدد اور نصرت بھی کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے یہ کہا قالوا اقررنا، سب نے عرض کیا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر آخری پیغمبر ہمارے زمانے میں آئے تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی تائید و نصرت بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاشهدوا، فرمایا تم بھی گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرما دیں، عمل کرنے والا بنا دیں، دوسروں تک پہنچانے والا بنا دیں۔ تیسرے پارے کی جو آخری آیت ہے، اس آخری آیت میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، وماتوا وهم کفار، اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کیا تھے؟ اللہ کا انکار کرنے والے تھے۔ فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، روز محشر اپنی جان بخشی کرانے کے لیے ساری زمین کا سونا، ساری زمین کی چاندی، جواہرات بھی اگر اللہ کے حضور پیش کریں گے نا کہ ہماری جان چھوٹ جائے، فرمایا ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، جان نہیں چھوٹے گی۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وما لہم من ناصرین، اور قیامت کے دن کوئی ان کا مددگار بھی، دنیا میں تو مددگار مل جاتے ہیں، جتنے بڑی مرضی جرم کیے ہوں، جتنی بڑی مرضی کرپشن کی ہو، لیکن مددگار مل جاتے ہیں جو بری بھی کروا دیتے ہیں، کیس بند بھی کروا دیتے ہیں، اور کلین چٹ بھی مل جاتی ہے، لیکن اس دن قیامت کے دن کوئی مجرم چھوٹے گا نہیں۔ فرمایا ایسا دن آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کر لینی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔